وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اسے یاد رکھنے، ذہن نشین کرنے، سمجھنے، عمل کرنے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے سمجھنے یا سمجھانے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو اس سے معاف اور درگزر فرمائیے، صحیح رہنمائی فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ویڈیو نہیں کھولا میں کائی کو رہن دے جائیں کیا ضروری ہے ویڈیو کیا ضروری ہے؟ آیتیں دیکھیں تو بس یہ آپ کے فیس ایکسپریشن دیکھ کے زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں چاہ رہا تھا کہ آج اس کو اوائڈ کر کے دیکھیں گے۔ چلیے اللہ مالک، چلیے اب دیکھیے وہ 1 سے 20 تک کی آیت ہے۔ الحمدللہ، تو پھر اس کے بعد پورا ایک گروپ 1 سے 7 تک، پھر 8 سے کہاں تک؟ 1 سے 5، 6 سے 7، 6 سے 7 اور 8 سے 16 تک، 16 تک، 17 سے پھر یہ 3-4 گروپ۔ یہ سب چل رہے تھے۔ اب یہاں سے دیکھیے یہ دوسرا یونٹ شروع ہو رہا ہے، اس میں تقریباً 39 آیتیں میں ہم کو ملے گی۔ یہاں پر پہلے ہم 9 آیتیں کریں گے، اس کے بعد وہی 20 آیتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں پھر 20 آیت کا ایک یونٹ ہے۔ اب آیت نمبر 21 to 29، اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ تھوڑا سا آیت بڑی ہو جائے تو لوگوں کو دیکھنے میں پریزنٹیشن میں ہی یہ حصہ اس کا وہ جو آئے گا وہ اچھا تو ابھی اب اینیمیشن۔ چلیے آج کون دانش سے شروع کرتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں ملا، لاسٹ ٹائم افسر کرے تھے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی پارٹیسپیٹ کرے، کوئی کمپلشن بھی نہیں ہے، جسے کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، جسے نہیں، اور جو بھی خواہش مند ہے ان سے ہی پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جی میں کروں؟ چلیے بسم اللہ۔ جس میں پارٹیسپینٹس کا بھاگ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں تھوڑا سا کریکشن کر لیجئے، یہ عین پہ چونکہ جزم ہے تو وہ الف کو جا کے سین سے ڈائریکٹ میں لائیں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب دیکھیے یہاں سے یہ 9 آیتیں، پچھلی 20 آیتوں میں پہلی 5 آیتیں جو متقین کے بارے میں تھی، 2 آیتیں کفار کے بارے میں تھی، اور کچھ آیتیں منافقین کے بارے میں تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 3 کردار کو پرسونیفائی فرمایا
کہ اس وقت یہ 3 قسم کے لوگ تھے، اور میں سمجھتا ہوں قیامت تک بھی ایسے ہی 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، وقیہ ہیں، تقی ہے۔ ایک وہ جو بالکل کافر ہیں، ایک وہ جو دیوار پہ کی بلی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب وہ پرسونیفیکیشن کے بعد یہ دو آیتوں کا ایک گروپ ہے، اور اس کا پچھلی تمام آیتوں سے اس کا پورا تعلق ہے کہ وہ پرسونیفیکیشن کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کس سے؟ لوگوں سے۔ ناس کے معنی لوگ، اور پھر لوگوں سے خطاب میں سب آ گئے، اس وقت کے لوگ بھی آ گئے، اس کے بعد کے لوگ بھی آ گئے، آج کے لوگ بھی آ گئے، قیامت تک کے لوگ بھی آ گئے۔ اس میں ایک بڑا باریک نقطہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء صفات میں سے الودود کے معنی صرف محبت کرنے والا نہیں، دا موسٹ لاور، الف آ جانے سے ہی از دا اونلی لاور، بے انتہا محبت کرنے والے، ان کے اتنی محبت اپنے بندوں سے کوئی نہیں کرتا۔ اب وہ کیریکٹرز، 3 کیریکٹرز کھڑا کرنے کے بعد کتنے پیار سے ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھو یہ 3 کیریکٹر ہیں، یہ 2 کیریکٹر تو قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ جو متقی والا کیریکٹر ہے، جو ایمان والا کیریکٹر ہے، جس میں اپنے آپ کو اللہ کی ہدایتوں پہ چلانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، اس کو آخر تم کیوں نہیں اپناتے؟ کیا تم کو تکلیف ہے؟ تو یہ خطاب پہلی 2 آیتوں کا مزاج الگ ہے، بعد کی 2 آیتوں کا مزاج الگ ہے، اس کے بعد کی آیتوں کا مزاج تھوڑا سا الگ ہے۔ تو پہلی آیت کو آپ کیسے اس کو سلیش کر رہے ہیں؟ یہاں پر آپ نے کر دیا، بہت اچھا کیا، بتائیے۔ تو اس طرح سے کیا کہ پہلے ربکم، ایک حصہ بہت اچھا ہے، ویری گڈ ویری گڈ۔ اس کے بعد الذی خلقکم والذین من قبل، اب چاہیں تو آپ خلقکم کے بعد بھی ایک سلیش کر لے سکتے ہیں، تو اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی، تو ایک 3 کی بجائے 4 کر لیتے ہیں، ایک سلیش پہ خلقکم کے پاس۔ چلیے اب کتنا جانتے ہیں؟ ناس تو انسان ہے، یا کیا ہے پھر بتائیے؟ ندا ہے، حرف ندا ہے، کسی کو پکارنے کے لیے یا کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ اگر الگ ہم کریں گے تو یا الگ ہوگا، الگ ہوگا، ہا الگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کہیں پر آپ کو ملے گا یا بنی اسرائیل، اور یا کہیں ملے گا یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا اہل الکتاب، کہیں ای کے ساتھ ہوگا، کہیں بغیر اس کے ہوگا یا بنی اسرائیل خطاب ہوگا۔ اب یہ ای کیوں آیا؟ یا کے ساتھ ای کیوں آیا؟ یہ کسی آپ کے مسالے میں ڈاکٹر صاحب ملنے والا نہیں ہے۔ ہم لوگ جب عربی بولا کرتے تھے وہاں پہ ای کا لفظ استعمال کرتے تھے، اینی تھنگ کی سینس میں، مطلب اینی تھنگ، اس میں اگر اس کے ساتھ میں سوچوں تو ای ہم ناسو سارے لوگوں کو شامل کر دیا، مجھے یہ لگتا ہے۔ دیکھیے ایک بڑا باریک پوائنٹ، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی میں عربی بولی جاتی ہے، وہاں لوگ بولتے ہیں، آپ بھی وہاں رہنے تک بولتے تھے، وہ تمام زمانے کے اثرات آنے کے بعد ایک کلاکوئل لینگویج بن گئی،
It is a language of the daily use. اور یہاں ہم جس لینگویج کی بات کر رہے ہیں یہ کلاسیکل لینگویج ہے. And there is a lot of difference between the classical language and a modern language. Now Arabic has become a modern language and we use hundreds of English words while speaking Arabic in Saudi. It's not a pure Arabic. لیکن جو پیور زبان ہوتی ہے باقی بہت سی زبانیں جو بعد میں مختلف زبانوں سے نکلی they are all called modern languages. انگلش ماڈرن لینگویج ہے, ہندی ماڈرن لینگویج ہے, اردو ماڈرن لینگویج ہے, لیکن فارسی, سنسکرت, عربک, these are the classical languages. ان کے اوپر کسی زبان کا اثر نہیں ہوا. تو یہ جو مفسرین لائے ہیں ایی کے لفظ جو ہے ایسے شخص کے لیے, ایسے گروپ کے لیے استعمال ہوتا ہے فائدہ اٹھائیں گے اس بات کا, جو اس بات کو غور سے لیں گے, اس بات کو سمجھیں گے. اچھا یہ کہاں سے لائے رہا؟ اچھا مانے یہ ہے کہ جب آپ یا ناس کہتے ہیں تو وہ سب لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے. اگر آپ ایو اگر لگاتے ہیں تو یہ بڑا ایک اسپیسیفک, اس میں بھی ایک اسپیسیفک گروپ ہو جاتا ہے جو فائدہ اٹھائیں گے, جو اس طرف مائل ہیں. پتہ نہیں میں آپ کی بات کو نہیں صحیح ہے, نہیں بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن جو میرے مطالعے میں آیا ہے جو دوسرے مفسرین کو, یہ ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنی راہ بھول گیا, جو اپنے راستے سے بھٹ گیا. یعنی اس میں بڑی بلاغت ہے کہ انسان کو آج بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توحید کے نیچر کے اوپر ہی پیدا کرتے ہیں. یہ حدیث سب کو معلوم ہے کہ انسان پیدا تو توحید کے نیچر پہ ہی ہوتا ہے. اس کا ماحول, اس کے ماں باپ اسے نصرانی, یہودی, ہندو, کرسچن, بدھسٹ کچھ بھی بنا دیتے ہیں, لیکن اس کا نیچر جو ہوتا ہے جس پہ وہ پیدا ہوتا ہے وہ توحید کا ہوتا ہے. تو یہ ایی جو قرطبی ہیں یا پھر مظہری ہیں وہ ایی کو اس سینس میں لیتے ہیں کہ تو بھولا ہوا ہے, تیرا راستہ کیا تھا, وہ راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد دلا ہے. وہ مودودی صاحب بھی اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن جو ایی کا کلاسیکل میننگ لیے ہیں, جہاں پر بھی ایی آیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تو بھٹک گیا, واپس آ, یہ تیرا راستہ ہے. اور اس میں وہی لوگ چنے جا رہے ہیں جن میں کچھ ہوپ ہے, جن میں اس طرف ڈائیورٹ ہونے کی, جن کے لیے قرآن بھلائی ہو سکتا ہے. پتہ نہیں میں غلط سمجھا؟ نہیں صحیح ہے, لیکن بس اللہ کو ہی معلوم ہے. یہ تو خطاب سارے لوگوں سے ہے اور ان کا نیچر ہی توحید پہ تھا. اور یہ سورہ میں آگے آپ پڑھیں گے آل عمران میں, سورہ اعراف میں, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے, وہ سارے مراحل, ابلیس کا سجدہ نہیں کرنا وغیرہ, اس کے بعد آپ کی پشت سے, یہ کئی بار ہم کلاس میں ذکر کر چکے ہیں, لیڈیز کی بھی, یہاں پر بھی اللہ نے ساری قیامت تک کی مخلوق کو آپ کی پشت سے نکالا اور پھر ان سے سوال کیا لستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بھلا کیوں نہیں, آپ بھی ہمارے رب ہیں. تو ایک پہلا وعدہ تھا, اس وعدے کو انسان بھول گیا. تو اب یہاں پر جو خطاب ہے ایو خناس, اب بس وہی لوگ ہیں جن کو توحید پہ پیدا کیا گیا. اب حکم ہو رہا ہے عبدو کیا ہے, کیا ہے اس کا مقام, کیا ہے, فعل ہے. فعل میں کون سا فعل ہے؟ امر ہے. ویری گڈ ڈاکٹر صاحب, دیکھیے کتنا تیز جا رہے ہیں. فعل امر ہے. حکم ہو رہا ہے کہ اے وہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے انسانوں جن کو میں نے توحید پہ پیدا کیا تھا, تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے جد امجد کی
پیٹھ سے تم کو نکال کے تم سے وعدہ لیا تھا کہ الستُ بربکم، اور تم نے کہا تھا کہ بلا یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں، اب پھر تم پلٹو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. یہ بات سمجھ میں. خیر وہ بہت بڑی گہرائی والی بات ہے. سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جس کو کوئی گرامر نہیں سیکھنا ہے، ایو نہیں سیکھنا ہے، ناس نہیں سیکھنا ہے، ان کے لیے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگ، لیکن دل کو اطمینان نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں میں نہیں، یہ پیدا ہی توحید پہ کیا گیا ہے. اس کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اعبدوا ربکم. اس میں ربا اور کم دو آ گئے. ربا کی علامت کیا ہے؟ آخری حرف پہ کیا علامت ہے؟ ویری گڈ. رب پہ زبر ہے اس لیے وہ مقصور ہو گیا. ٹھیک ہے سر ایک سوال کر لوں؟ السلام علیکم. یہ پوری آیت ہونے دیجیے اس کے بعد سوال. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ ایک بات ہوگی پوری کہ حکم ہو رہا ہے کہ اے وہ لوگوں عبادت کرو کس کی؟ ربکم، تمہارے رب کی. سب کے رب. بس کم میں نے تم سب کے رب کی. پھر اس کے بعد دوسرا صرف تمہارا ہی رب نہیں، جیسے آج کے لوگ ہیں سمجھیں گے ہمارا ہی رب ہے، یا اس وقت کے جو کافر تھے یا مشرک تھے سمجھیں گے ہمارا ہی رب، بلکہ رائٹ فرام دا کریشن آف آدم علیہ السلام، اس وقت سے لے کے الذی خلق، وہ نہیں ربکم، اس کے بعد اچھا والذین من قبلکم، یہ ٹکڑے کو ہم پہلے اگر لے لیتے ہیں صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ اور کس کا رب ہے؟ بس من قبلکم، تم سے پہلے جو بھی ہیں ان کے. ٹھیک ہے، تم یہ دو ٹکڑے ہو گئے، تمہارا رب اور وہ لوگ جو تم سے پہلے کے تھے ان سب کا رب ایک ہی ہے. تو یہ تمام تین کیریکٹر سامنے کھڑا کرنے کے بعد حکم ہو رہا ہے کہ بات. اب ایک اور نئی بات شاید ہوگی آپ کے لیے کہ جہاں پر بھی عبد کا لفظ آیا ہے، حکم آیا ہے عبدو، ایک مفسرین کی بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ اس کے معنی توحید کے. عبدو جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عبادت تو ہر کوئی کرتا ہے، انسان کے نیچر میں عبادت ہے. میری بات تھوڑی سی تمام اہلیان کلاس سن لیں. انسان کے نیچر میں عبادت ہے، وہ اپنے سے زیادہ طاقتور کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی عبادت کرتا ہے. کہ کوئی چیز ہو اگر وہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا فائدہ پہنچا سکتی ہے اس کے ذہن میں ہے تو وہ اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے. تو جہاں پر بھی عبدو کا لفظ یا عبد کا لفظ آیا ہے وہاں کے معنی ہی توحید کے ہوتے ہیں. اسی ایک اللہ کی عبادت کرو جو اکیلا تمہارا بھی رب ہے اور جو تم سے پہلے والوں کا بھی رب ہے. اب وہ جو متقی کا پہلا کردار بتائے تھے نہ، جن کے خصوصیات بتائے تھے، تاکہ یہ تین میں سے یا تین کرداروں میں سے تم اس میں شامل ہو جاؤ جو مفلحون میں سے ہیں، فلاح پانے والوں میں سے ہیں، جو اپنے اعمال کا پورا پورا فائدہ اٹھانے والے ہیں، کسی قسم کا ان کو مفلحون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے لعل. لعل یہ دیکھیے یہ لفظ عام طور پہ انسانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے لیکن کہنے والے یہاں پر کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. جب اللہ سبحانہ وتعالی لعل کہتے ہیں تو اس کے معنی کوئی ڈاؤٹ فل بات اللہ سبحانہ وتعالی کہہ ہی نہیں سکتے، ان کا علم ڈاؤٹ فل نہیں ہوتا.
अल्लाह का इल्म नहीं शायद कि तुम हो जाओ, नहीं नहीं, उनको यकीन है अगर तुम एक अल्लाह की इबादत करोगे यकीन तुम होगे। तौबा भी कभी अल्लाह की तरफ जो है रुजू होने, अल्लाह भी रुजू होता है, बंदा भी रुजू होता है। ऐसे कई अल्फाज अरबी ज़बान में हैं जो अगर अल्लाह से उसकी निस्बत हो तो उसके माने यकीन के होते हैं, और अगर बंदे से उसकी निस्बत हो, बंदा अगर कहे तो उसके अंदर शक है कि चाहे तो ऐसा हो भी सकता है, चाहे तो ऐसा हो भी नहीं सकता। ठीक है, जो चीज़ों पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं, एक तो जो खिताब किया गया उसके ऊपर, और नाश से किया गया, इसमें सारे लोग, उस वक्त के लोग, उसके बाद के लोग, आज के लोग, क़यामत के लोग सब आ गए, और उनसे कहा जा रहा है कि इबादत तो तुम करते ही हो, तुम्हारी फितरत में है, तुम चाहे पत्थर की करो, आग की करो, झाड़ की करो, सांप की करो, बिच्छू की करो, चांद की करो, सूरज की करो, तुम्हारे नेचर में इबादत करना। माथा तो टेकते ही टेकते हैं, कोई अल्लाह के सामने टेकता है, कोई जो है गुरु नानक की समाधि के सामने टेकता है, कोई जाके किसी मूर्ति के सामने टेकता है, उसके अंदर वो इबादत का जो अंसुर है वो अल्लाह ने रख दिया है उसके नेचर में। लेकिन अल्लाह उनको कह रहे हैं कि उस वाहिद हस्ती को की इबादत करो। अब फिर कितना ही कट्टर से कट्टर काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, आप सोच के देख लीजिए कि क्या उसके जहन में ये होगा कि ये बुत मेरी तख्लीक करने वाला है, मुझे पैदा करने वाला है, ये बुत है, ये चांद है, ये सूरज है, ये बिच्छू है, ये सांप है, ये झाड़ है, ये मुझे पैदा किया। क्या किसी भी बेवकूफ से बेवकूफ तरीन इंसान, बड़े से बड़ा मुशरिक, चाहे वो मोदी हो या ट्रम्प हो, कोई भी हो, क्या उसके जहन में कभी ये आ सकता है कि जिसको मैं पूज रहा हूँ वो मेरा खालिक है? तो एक वैसी चीज ली अल्लाह सुब्हानहू तआला के जहन फौरी उधर चले जाएगा, जो खालिक है वही इबादत के लायक, फिर और कोई इबादत के लायक नहीं। बताइए, समझिए, जो खालिक है वही इबादत के लायक है। और फिर कोई भी सोच के देख ले कि उसका पैदा करने वाली कोई एक ही हस्ती हो सकती है। कंट्रीब्यूट करके एक नाक बनाया, एक कान बनाया, एक आंखें बनाई, एक मुंह बनाया, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। तो कितने पॉइंट्स है इसमें? एक तो पूरे इंसानों को उनकी जो तख्लीक है, उनके अंदर जो इबादत का, तौहीद का, उसमें अल्लाह ने रग दिया है, लेकिन वो भटक गए और भटक के दूसरों की इबादत में लग गए। उनको रिमाइंड किया जा रहा है, देखो मैंने 3 कैरेक्टर बता दिए हैं, अब अगर तुम एक की तरफ पलट जाओगे तो वो जो पहला किरदार शुरू किए 1 से 5 आयतों में है, वो हुदल लिल मुत्तकीन वाला, उसमें तुम भी यकीनन शामिल हो जाओगे। चलिए आप पूरा ब्रीफ करिए जल्दी से। अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली आपने जो मेंशन किया कि अय्युहन्नास, ऐसे लोगों को जो भटके हुए हैं, जो भूल रहे हैं, उनको मुखातब करके अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने रब की इबादत करो। ये अल्लज़ी इसमें मौसूल है, वो जो कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लज़ी खलक़कुम, खलक़ा ये वर्ड हो गया, पैदा किया, कुम तुमको, तो उसकी इबादत करो जो एक ही है, वो वाहिद की इबादत करो। तख्लीक का रेफरेंस देखिए, कहा कि वो एक ही हो सकता है। अब अगर रिस्क दिया तुमको, तुम्हारे लिए पानी बरसाया, आगे भी आ रहा है, जमीन भी तुम्हारे लिए बनाई,
وہ مزہ نہیں آتا تھا، بلکہ ایک ایسی چیز کا اشارہ کر رہے ہیں جو کوئی بھی بیوقوف سے بیوقوف کافر مشرک کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرا پیدا کرنے والا یہ بت ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اسے یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو خالق ہے وہی مستحق عبادت ہے۔ تمہارا بھی خالق اور تم سے پہلے والے بھی جتنے ہیں، آدم علیہ السلام کا بھی خالق ہے، پورے انبیاء کا بھی خالق ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کا خالق اللہ ہی ہے۔ اور پھر اس کا جو لعل کا لفظ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کہنے والے اللہ ہیں، اور اللہ کے علم میں لعل نہیں ہوتا، شاید کا نہیں ہوتا۔ تاکہ نہیں، شاید کے معنوں میں آتا ہے، لعل جو ہے وہ بالفعل ہے، اس کا اسم کم ہے، تتقون اس کی خبر ہے۔ کلیئر ہو گئی ہے آیت؟ کون تھی وہ؟ ہمارا تھی کیا کہ ایک سوال کرنے والی؟ ہمیشہ دیکھیے سوال آیت کے ختم ہونے کے بعد کیجئے، بیچ میں نہیں۔ کہاں ہے ہمارا؟ جلدی۔ سوری سر، وہ ویسے اب کلیئر ہو گیا سر، وہ یا ایھا الناسو ہے یہاں پہ، لیکن جب آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو تو پھر وہاں پر کیوں پھر یا ایو یوز ہوتا ہے؟ ان کو بھی وہ ایو آتا ہے اسی لیے کہ آمنوں کو جب مزید کوئی بات یاد دلائی جا رہی ہے تو چونکہ وہ بھولے ہوئے۔ آمنو ہمیشہ پورے پرفیکٹ نہیں ہوتے، کوئی بھی ایمان والا نہ میں پرفیکٹ ہوں نہ آپ پرفیکٹ ہے نہ کوئی ہے، ان کو جو باتیں یاد دلائی جاتی ہیں، اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا کہ جب بھی سنو یا ایھا الذین آمنو، کوئی بات کا حکم ہو رہا ہے یا کوئی بات سے روکا جا رہا ہے۔ اوکے چلیے، ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کہاں چلیے، یہ آپ لگا دیے نہیں ہے ابھی نہیں۔ ہاں کون ہے بھی دوسرے؟ آصف۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ گڈ، چلیے اس کو وہ کریے جلدی سے۔ اب یہ وہاں پر اس سے یہ ایک میں سمجھ کوئی آیت اسکپ کر رہے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ایک چیز سے یاد دہی کی گئی تھی کہ وہ تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا خالق ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب یہاں پر اس کے احسانات کا ذکر ہے، اور یہ ایسے احسانات ہیں کہ اس کو بھی سننے کے بعد کوئی کٹر سے کٹر بت پرست یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام اللہ کی ذات کے سوا کوئی کر سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس میں، تب اس کے آپ کیسے ٹکڑے کریں گے؟ اللہ سے رزق اللہ کو، اتنا ساری اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ کہاں تک چلے گئے؟ الذی سے رزق اللہ کو نہیں، اس سے پہلے تو کرو نا، جعل لکم الارض فراشن تک کرو ایک۔ ہاں، والسماء بناء تک ایک کرو، مان تک ایک کرو، آ رہا سمجھ میں؟ تاکہ وہاں تک ایک بات ہو رہی ہے، پھر فاخرج بھی سے آگے تک منس ثمراتی رزقا لکم، یہاں تک ایک، اس کے بعد آخر میں بھی دو ہوتے ہیں، بس یہاں تک ایک، وانتم تعلمون۔ تو کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7۔ یہ 7 ٹکڑوں کو ملائیں گے، اس کو سمجھیں گے تو پوری آیت سمجھ میں آئے۔ وہاں پر کیا کس بات کی یاد دہانی تھی؟ جو تمہارا خالق خالق ہے، اور عبادت کا حق،
है ना, माबूदियत का हक सिर्फ खालिक को ही होता है और किसी को नहीं होता। अब यहाँ से एक बात, दो बात, तीन बात, चार बात जो मजीद उस बात की तक़वियत के लिए है कि ये चार काम और गिनाए जा रहे हैं, ये कोई नहीं कर सकता सिवाय उस खालिक के। पहला क्या है? ऐसे जल्दी अल्लज़ी आ गया, इसमें मौसूल है, फिर उसका जो है सीधा सीधा कौन है वो? बस जो खालिक है, जो अल्लाह है, तुमको पैदा करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बनाया उसने तुम्हारे लिए जमीन को। और फिर उसके बाद फिराशन, ये उसका हाल है कि किस हाल में बनाया? फर्श के तौर पर, फर्श के तौर पर बनाया कि वो अगर है तो गोल, लेकिन जहां से भी आप जाएंगे वो फैली हुई है। अब ये फर्श जो होता है वो क्या होता है? जिस पे आसानी से चला जा सकता है, जिस पे आसानी से लेटा जा सकता है, जिस पे आसानी से काश की जा सकती है, जिस पे गाड़ी चलाई जा सकती है, रास्ते निकाले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज में आ गई कि जमीन को, और ये सब कब हुआ है? जमीन को कब बनाया? इंसान को पैदा कर दिया, उसके बाद जो है जरूरत पड़ी तो जमीन को बना दिया। ऐसी बात है। वो मैं अक्सर अपने क्लासों में यहाँ के लिहाज से बेबी शावर की मिसाल देते रहता हूँ कि वो ख़वातीन के जब बच्चा होना तो यहाँ पर बेबी शावर देते हैं। बेबी शावर यानी उसको वो आने वाले के लिए उसकी जरूरत की चीजें, एक रस्मन लोग आते हैं, वो गिफ्ट देते हैं, कोई कुछ दे दिया, कोई कुछ दे दिया उसको जो है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसको तख्लीक करना था, उसकी जरूरत की हर चीज को उससे पहले पैदा कर दिया जमीन, उसके बाद उसको जमीन में भेजा। ठीक है, जाला क्या है? आसिफ जल्दी जल्दी बनाया, क्या वो बनाया तो सबको मालूम है क्या है? फेल है, माजी है, गुजारे है, माजी बस खत्म हो गया। वो बनाया, वो बनाता है नहीं, रोज जमीन को नहीं बनाता। तो इतना थोड़ी बहुत तो बात मालूम होनी चाहिए कि बात माजी में कहाँ सूट करती है, मुजारे में कहाँ सूट करती है। वो बनाया, कब बनाया? आदम को बनाने से बहुत पहले जमीन को बना दिया। अर्जा के ऊपर क्या है? कौन सी अलामत है? जबर है। तो क्या हुआ? अर्जा का मकाम आसिफ तुम्हारे लिए बनाया। बनाया में क्या है? वो बनाया, क्या बनाया? ना परेशान हो रहे, ये मफूल है, मफूल कौन है मफूल? मैं। अर्दा जमीन बनाया, और किस हाल में बनाई? फर्श के तौर पे। इसको एक हाल कहते हैं, खैर वो अलग बात है, बाद में करेंगे। फिर दूसरी चीज जो बनाई, और आसमान को बिना तो दरअसल में बुनियाद को कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आसमान को बुनियाद बनाया नहीं। अब यहाँ पर माने वैसे लोग लेते हैं, एक साया, एक छत आसमान की भी बनाई, जमीन भी बनाई, और आसमान तो एक नहीं है, कितने हैं? 7 हैं। ये पहले कौन से आसमान का जिक्र है, और खास तौर से उस आसमान का जिक्र क्यों है? वैसे तो और ऊपर 6 आसमान है, वहाँ हर जगह जो काम होना है वो होता है, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। उसके ऊपर फिर अल्लाह की कुर्सी है, फिर अल्लाह का अर्श है, वहाँ पर बड़े बड़े जलीलुल कदर मलाइक हैं जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, जिनकी तादाद 8 है, और उनकी ताकत और उनकी जिस्मानियत का ये आलम है कि
کہ ایک ان کے شولڈر سے دوسرے شولڈر تک کا کوئی کہتے ہیں 200 برس کا فاصلہ ہے جو ملائکہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ہر جگہ کے معاملات الگ ہیں. یہاں پر جس آسمان کا ذکر ہو رہا ہے یہ آسمان زمین ہے. زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے وہ جو بس ہم کو نظر آتا ہے. تو اس کا خاص طور سے ذکر کیوں ہو رہا ہے کہ سما والسماء بنا تمہارے لیے ایک ایسا خوبصورت چھت جس کو مزین کیا تاروں سے، چاند سے، سورج سے. یہ ہمارے اور اس میں ہمارے لیے فائدے بھی ہیں. تاریخیں چاند سے معلوم کرتے ہیں، سورج سے جتنے بھی سولار ڈیز ہیں وہ معلوم کرتے ہیں. پھر تاروں سے وہ جو مختلف ہیں. اب تو زمانہ ختم ہو گیا، جی پی ایس ہو گیا، ورنہ پہلے تو وہ تاروں کو دیکھ کے سمتیں معلوم کرتے تھے کون سا تارا کدھر جا رہا ہے. تو یہ چونکہ آسمان زمین کہتے ہیں اس کو، زمین سے نظر آنے والا آسمان وہ تمہارے لیے بنایا. تو آسمان سے مراد اس کو مزین کیا تمام اجسام فلکی سے. ٹھیک ہے. اب پھر تیسرا جو کام ہے، اب یہاں پر کیسے کیسے اعتقادات تھے کہ اس بت کو چڑھاؤ تو وہ جو ہے بارش برسانے میں مدد کرے گا، سفارش کرے گا. حالانکہ بارش برسانا صرف وہ اللہ جہاں چاہے برساتے ہیں. پھر انزلہ کیا ہے وہ؟ ہاں، کہاں سے؟ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی تھی کہ آسمان سے تو بارش نہیں ہوتی. سیدھی سیدھی بات ہے. اونچائی، اونچائی کے معنی بادل. بادل سے کیا نکالا؟ پانی برسایا، اتارا. تو کتنی چیزیں ہوں گی تمہارے لیے زمین بنائی تاکہ تمہاری ضرورتوں کا جو خیال کا خالق ہے بنا کے نہیں چھوڑ دیا. ہزاروں لاکھوں ضرورتیں ہیں جو ہماری پوری کر رہے ہیں. ضرورت کے دینے والے بھی وہی ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے والے بھی وہی ہیں. زمین کو رہنے کے لیے بنایا، آسمان کو خوشنما ہمارے لیے بنایا، اور اس میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر ہمارے لیے بارش کا انتظام بھی. فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ ہاں. اور یہ بارش کی وجہ سے فا آیا، نتیجتاً بارش جو ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی چیز زمین سے پیدا نہیں ہو سکتی. اخرجہ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ فعل ہے، فاعل ہے، اور وہ نکالا. بھی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پانی کی طرف. کیا نکالا؟ من الثمرات، بارش کی وجہ سے. اب یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ ورڈ ہے، بھی ثمرات نہیں کہہ رہے ہیں، من الثمرات کہہ رہے ہیں. اس میں کیا باریکی ہے؟ ثمرات میں سے رزق، ثمرات میں سے رزق اللہ نے نکالا. اب جس کو جو چیز پسند ہے کھاؤ. آپ کو سیب پسند ہے کھاؤ. اور یہ بارش اگر نہیں ہوئی تو زمین کو اگا نہیں سکتی. زمین کو اگا ہی نہیں تو رزق نہیں ملے گا، قحط آ جائے گا. تو کتنے اپنے کیا کیا گنا دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سب سے پہلے وہ ایک ہیں، ان کی عبادت کی جائے. دوسرا، زمین بنائی تمہارے لیے، آسمان کو مزین کیا.
پھر آسمان سے یعنی بادل برسائے، بادل سے بارش برسائی، اور پھر اس سے کیا نکالا؟ پانی کو نکالا، تاکہ تمہارے لیے زمین سے رزق پیدا ہو۔ اب وہ پہلے والی آیت دوسری آیت کے 1 2 3 4 5 چیزوں کی نشاندہی کرنے کے بعد جس بات پہ تعجب کیا جا رہا ہے یا جس بات پہ سٹریس کیا جا رہا ہے، جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اب یہ فا کو الگ کر دیجئے، یہ عطف ہے، یہ سب کو جاننے کے بعد لا تجعلوا للہ اندادا، یہ سب جاننے کے بعد اب کیا مت کرو؟ لا تجعلوا میں نے جالا سے تجعلوا، لا تجعلوا امر نہیں ہے، اور مت بناؤ للہ اللہ کے لیے، یا اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے لیے، اندادن کے معنی کیا ہے؟ ندا سے نہیں ہے، جدا سے نہیں ہے، کوئی اور اینی ون ایلس، اس کو اللہ کے صفات میں بھی نہیں، اللہ کی ذات میں بھی نہیں، کوئی سفارشی بھی نہیں، کسی اور کو اللہ کے برابر مت کھڑا کرو۔ اللہ بھی یہ کر سکتا ہے، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس کے بعد جو دلچسپ ترین بات آ رہی ہے وہ ہے وہ انتم تعلمون، یہ کیا بات ہے؟ تو ابھی سکھا رہے ہیں، ابھی بول رہے ہیں کہ تم کو ایک خالق نے پیدا کیا، تمہارے لیے زمین بنائی، تمہارے لیے آسمان بنایا، بادل سے پانی برسایا، پانی سے زمین سے رزق نکلا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ حکم ہو رہا ہے لا تجعلوا للہ اندادا، اس کے بعد فرماتے ہیں وانتم تعلمون۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کئی دن تک، اب تو بتا خود ہی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انتم تعلمون۔ ڈاکٹر نثار کو سنا تھا اس کی، جی انہوں نے کہا تھا یہاں پہ مخاطب وہ لوگ ہیں کفار مکہ تو یہ جانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، یہ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی، اس کے بعد پھر اس کے نہیں سر، یہودی تھے۔ اور کوئی آن لائن کون بولنا چاہ رہا ہے؟ کچھ بول رہا سر ہے وہ میرا، ہاں بولو میرا۔ سر وہ جو جب ذریت کو نکالا تھا نا اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ آلستو بل، تو کیا کرا آلستو بربکم، وہ تو وہی آلستو بربکم والی بات تھی۔ تو سر پھر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بلا، تو وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ ہاں یہ تھوڑا وہ تو خیر بہت پرانی بات ہو گئی۔ اب ہاں تو یہاں پھر روزانہ جو دیکھتے ہیں آس پاس سب چیزوں کو، لیکن صحیح ہے، یہ ڈاکٹر صاحب زیادہ صحیح مودودی صاحب سامنے ہیں ان کے، اور اس کا ریفرنس دے رہے ہیں وانتم تعلمون، جتنے انبیاء پیغمبر آئے اور جن کا قرآن میں ذکر ہے، نصارہ ہوں کہ وہ یہود ہوں، ان سب نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہر نبی کا یہی میسیج تھا، and that was the message given by Adam alayhi salam to Aap sallallahu alayhi wa sallam. So it is there in every book, in every message of any prophet or messenger sent by Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن تم نے اس کو بھلا دیا، اسی لیے اب کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس ایک واحد اللہ کی طرف پلٹو اور اسی کی عبادت کرو۔ یا انتم تعلمون ہر آدمی کو، ہر بستی والے کو معلوم ہے، ہر نبی نے آ کے ان سے کہہ دیا ہے اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خالق ہے، وہی رزق دیتا ہے، رزق دینے کے لیے اس کو بارش کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے ہر آیت کے بعد یہاں پر جب یہ
دانش ہمارے آپ کے پاس بھیجیں گے، اس کے ساتھ ہی تمام تھوڑا بہت گرامر کے ساتھ، جس کو آج گرامر سے الرجی ہے، بعد میں جب بھی فرصت ملی ہر ورڈ کے میننگ بھی ہے، الذی کے معنی ہو، اور کیا ہو رہا ہے، کلک کروں خالی السماء بنا وانزلنا من السماء ماء فاخرج به، ہر لفظ کے معنی انگلش میں موجود ہیں، اگر ایک بار جب یہ واپس بھیجیں گے کلاس کا نوٹ تو پورے الفاظ ہیں، جب کچھ جعل امر نہیں ہے، تجالو جو ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ فی الحال میں گرامر کے کسی چیز کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب آپ کو سننے کے عادی ہو جائیں گے تو ہم دھیرے دھیرے اس طرف بھی آئیں گے۔ تو اس میں آپ کے پاس جو بات بعد میں یہ آئیں گی، ٹھیک ہے، یہ دو آیتیں کون سی جو ہم ابھی پڑھے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں توحید اور خالق اور اسی کی عبادت کی طرف لایا جا رہا ہے، پھر احسانات جتائے جا رہے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر حکم امر نہیں میں دیا جا رہا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر کتاب میں یہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرے انداز سے اللہ کی محبت ظاہر ہو رہی ہے، ایک چیلنج ہے، اس کا چیلنج کا جواب بھی خود ہی دیتے ہیں کہ ایک چیلنج ہے، لیکن اس چیلنج کو تم پورا بھی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سب کچھ ہے ارادہ پڑھنے کا، یعنی ابھی تھوڑا ڈاکٹر صاحب کا یہ تو پڑھ لیے، نہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مثلی ہی، ویری گڈ، وَادْعُوا شہداءکم من دون اللہ، ان کنتم صادقین۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ چلیے اس کے کچھ سلیشز بھی لگا دیجئے۔ ایک سلیش تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور تک بھی صورت میں مثلی ہے، اس کو ملنا نہیں پائے گا، بما نزلنا عبدنا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا تک ایک کر سکتے ہیں، عبدنا تک ایک کر سکتے ہیں، فاتو بس، یہ کوئی رول ایسا نہیں ہے، کوئی تفسیری بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ ایسا کریے اپنی سہولت سے، تاکہ اس ٹکڑے کے معنی واضح ہو جائے، اور سارے ٹکڑوں کو ملا کے ہم آیت کا، جیسے ابھی پچھلی آیت میں اللہ کے کیا کیا احسانات ہیں، زمین، آسمان، بارش، رزق، اس کے بعد امر نہیں۔ چلیے اس کے بعد وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ چلیے ڈاکٹر صاحب، ان کنتم صاحب کام میں ہمارے کیا نام ہے ان کا، نہیں محدودی صاحب نہیں، وہ جو صاحب ہیں وہ دوسرے ہیں، وہ دوسرے صاحب ہیں، نہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں نا، یہاں پہ افسر تو کر لیتے ہیں، آن لائن کسی کو لے لیتے ہیں، دیر اینی ون، میرے پاس وہ ہاتھ اٹھانے کا بھی سب غائب ہو گیا، دانش نہیں ہے فی الحال تو۔ ہے بھی کوئی ہاتھ اٹھانے والا اللہ کا بندہ بندی؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہاں ایک ہے نا بندہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا چلیے ویری گڈ، ہاں، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ
نہیں نہیں پہلے اتنا بولو انزلنا علی عبدنا تک. وَإِن كُنتُم اور اگر تم فی میں ریبم شک ہے مما جو کچھ نزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا ہمارے بندے پر. آواز آ رہی ہے میری ساتھ؟ ان کیا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے. جی بالکل آ رہی ہے. آ رہی ہے بہت اچھی آواز آ رہی ہے بڑی پیاری آواز آ رہی ہے آپ کی. وَإِن اور اگر کن تم کنڈیشنل ان ہے. چلیے کن تم تھے یا ہیں یا سب آتا کانا جو ہے کانا کا جملہ ہے. کن تم کانا کا ہمیشہ اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا. تم ہاں تم ہو گیا. چلیے کس میں ہو تم؟ فی جو ہے پہ جار ہے. کس میں ہو؟ فی ریب ریب کے معنی لا ریب فی شروع میں ہی پڑھ کے آ گئے ہیں. ڈاؤٹ میں اور پھر جو ہے کوئی دوسرے تھاٹ میں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو ڈیلیما والی بات ہم وہاں ریب کے معنی میں کرے تھے کہ یقین تمہارے کو کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں. استغفر اللہ. اور یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے. تو یہ ہوا ریب کی شکل ہے یا نہیں ہے. شک ہمارے حیدرآبادی زبان میں ہے کی نہیں کی بولتے یا نہیں ہے. یقین اس بات کا بھی نہیں ہے یقین اس بات کا بھی نہیں ہے. یہ ریب ہے. کبھی سوچتے ہیں اللہ کا کلام ہوگا کبھی سوچتے ہیں نہیں اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ کے رسول کا گھڑا ہوا کلام ہے. استغفر اللہ. وہی بات ان کو یاد دلائی جا رہی ہے. بولو اقبال اگر تم کو ریب ہے ڈیلیما میں ہے تم تو پھر اس میں ریب ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا. من اور ما کا کنسٹرکشن ہے. ریب کس میں ہے؟ اس سے جو نزلنا ہاں جو کچھ نزلنا نزلہ سے ہے. نزلنا جو ہے وہ مظاہرے ہے. نزلنا مظاہرے ہے. فعل فاعل ہے. اللہ فعل فاعل اللہ حرف جار ابدنا ہمارے بندے پر. بندے یہ کون ہے ہمارے بندے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں ایک سوال ہے کہ اگر تم کو کوئی ڈیلیما ہے یہ ہے یا نہیں ہے اللہ کا کلام ہے یا نہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے یا نہیں یہ ڈیلیما ہے. اگر تم اس ڈیلیما میں ہو تو چلو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو ایک یہ ٹکڑے کرنے کا فائدہ اقبال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی بالکل. اب اللہ تعالیٰ تو کیا کرو اگر اس شک میں ہو تو اس کے بعد کا ٹکڑا ہے کیا کرو؟ فاتو بسورۃ بولو بس لے آؤ. آتا سے ہے آتو لے آؤ. آتو ہمارے فعل ہے. سورت کوئی صورت میں مثلی اس جیسی کوئی صورت تم بھی بنا کے لو. اگر انسان کا کلام ہے اور چیلنج کس کو ہو رہا ہے؟ اس وقت کے جو اہل علم تھے اہل زبان تھے جن کو اپنی زبان پہ فخر تھا ناز تھا اپنے آپ کو بہت ہی انٹیلیجنٹ اور جو ہے زبان پہ عبور رکھنے والے سمجھتے تھے. وہ کلاسیکل لینگویج تھی. جو آج کی ہے وہ کلاسیکل لینگویج. یہ تو آخر قیامت تک کے لوگوں کے لیے نا. اب بھی کوئی چیلنج کرنا چاہ رہا ہے تو نان مسلم صحیح ہے لیکن خاص طور سے اس وقت کے لوگوں کو تاریخی حساب سے اب وہ تاریخ کے ساتھ ہوا. آج بھی کوئی نہیں لا سکتا. فاتو بصورت میں مثلی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ. اور پھر اکیلا کسی کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں بلکہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ پکارو بلا لو کس کو؟ شہداءکم تمہارے جو
تمہارے جو ساتھی ہیں شہداء. نہیں نہیں، شہید کو کہتے ہیں گواہی دینے والے، تمہاری بات پہ جو گواہی دینے والے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تمہارے جتنے گواہی دینے والے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ان کو بھی بلا لو. جو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ان کو بلانے کی ضرورت نہیں. تو یہ شہداء کون ہے؟ شہداء who ever have the same opinion or the same rab or the same doubt as you have, call them all. یہ بات سمجھ. خدا کے معنی یہ نہیں ہے کہ گواہی دینے والے نہیں، بلکہ جو شاہد ہیں تمہاری بات کے، دوست ریب، ہاں تمہارے ساتھ ریب میں پڑے ہوئے ہیں، سب کو جمع کر لو. من دون اللہ، اللہ کا اس میں کوئی، اللہ کو نہیں، اللہ کو کیسے شامل کریں گے؟ اللہ کے سوا جس کو چاہے بلا لو. بلا کے کیا کرو؟ بلا کے کیا کرو؟ ایک آیت، ایک سورہ چھوٹا سا 3 آیتوں کا بنا کے. اب یہ قرآن میں کتنی جگہ یہ چیلنج کیا گیا ہے، کبھی پوری اس قرآن جیسا کلام بنا کے لاؤ، ایسی 10 آیتیں بنا کے لاؤ، آخر میں ایک چھوٹا سا سورہ کم از کم بنا کے بتاؤ. اس میں سے کسی میں بھی آج تک کوئی کامیاب نہیں نہ ہوگا، نہ کبھی ہوگا. اور پھر اس کے بعد آخر میں جواب میں آگے آیا ہے جواب میں، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ صادقین مانے کس بات میں؟ صدق ہے، ریب میں. ریب میں اگر تم سچے ہیں تو یہ کر کے بتا دو. یعنی وہ 2 آیتیں اور یہ 2 آیتوں میں آپ دیکھیے کہ وہ جو الودود ہیں، جو محبت کر رہے ہیں، وہ کس طریقے سے انسان کو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آفت نہ ہے، اسے جہنم نہ ملے، بلکہ پہلے تو یہ تمام چیزیں بتا کے کہا کہ بس اس اللہ کی عبادت کرو، پھر اپنے احسانات جتائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یوں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب بھی اگر تم کو ڈاؤٹ ہے، چلو ایسا کرتے ہیں، ایسا چھوٹا سا سورہ بنا کے لا لو. ہاں کیا ڈاؤٹ ہے آپ کا؟ بولیے. یہاں پہ ہے کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، پھر آ رہا ہے مِن دُونِ اللَّهِ، تو کیا اس میں یہ سینس نہیں بنتا کہ شہداءکم میں سے اللہ کو سیپریٹ کر دو؟ نہیں، من دون اللہ کہتے ہیں علاوہ اللہ کے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی کو بھی بلا لو. لازم بات ہے، اللہ کی مدد تو اس کام میں ہوگی نہیں نا، ویسا کلام بنانے کا. ان کن وہ صرف اللہ کے سوا کسی کو بھی بلا لو. اور تم یہاں پر بھی پورا دیکھیں گے، جب یہ بھیجائیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں ایک ایک لفظ ہوگا، اس کے انگلش میں معنی ہوں گے، اور پھر جہاں پر ہلکی پھلکی تھوڑی بہت گرامر ہے وہ بھی موجود ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ تبھی وہ بچ گئی گھنٹی. اللہ کو ملانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ ادر دین اللہ، من دون اللہ، من کے علاوہ ہے نا. دون اللہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بلا لو، جس کو چاہے بلا لو، شیطان کو، ابلیس کو.